میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اس کو جاننے کے لیے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، 1400 سال پہلے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ آزادی کا نعرہ لگانے والی میری ماؤں اور بہنوں سنو، آج سے 1400 سال پہلے سماج کے اندر تمہیں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، باپ کے مر جانے کے بعد تمہارا تو یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے جائیداد میں تم کو حق دیا جائے، باپ کی پراپرٹی میں تم کو حصہ دیا جائے۔ آج تم آزادی کی بات کر رہے ہو، اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ سنو، آج سے 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک باپ، جب ایک انسان جب جوا کھیلتے کھیلتے اپنی دولت کو ہار جاتا، اپنی پراپرٹی کو ہار جاتا، سب کچھ ہار جاتا، تو اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دیتا، یعنی اگر اس کے گھر میں عورت ہوتی تو اس عورت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا۔ آج تم آزادی کی بات کرتے ہوئے اسلام کے اوپر نظر اٹھا، یعنی اسلام کے اوپر سوال کھڑا کرتے ہو، اسلام کے اوپر نظر اٹھاتے ہو۔ وہ میری ماں اور بہنوں سنو، تمہیں تو اس دنیا کے اندر جینے کا بھی کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں تھا۔ ہاں، یہ کون نہیں جانتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ بتائیے ان کو، بتائیے، اسلام کے اوپر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے۔ کیا تم کو علم ہے کہ دنیا میں جینے کا بھی تم کو کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں تھا؟ اسلام نے تم کو جینے کا حق اور ادھیکار دیا کہ ایک باپ کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹی کی شکل میں اولاد پیدا ہوتی تھی، تو باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دے، زندہ زمین کے اندر دفن کر دے؟ بے شک، کیا میں آپ کو فلمی ہیرو لگتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ڈائلوگ بتا کر جاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اے لوگو، ذرا دیکھو کیا عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ یہ آزادی مانگنے والی عورتوں سنو، اسلام آنے سے پہلے 1400 سال پہلے قرآن کہتا ہے جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، ڈاٹر پیدا ہوتی تھی، باپ کا چہرہ غصہ سے کالا ہو جایا کرتا تھا، باپ کا چہرہ غصہ سے بالکل کالا ہو جایا کرتا تھا، باپ پشو پیش میں پڑ جایا کرتا تھا۔ ہائے اللہ، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، ہائے میری بدقسمتی، ہائے میری بدقسمتی کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اگر میں اسے بیٹی کو پالوں گا، اگر اس کی پرورش کروں گا، اگر اس کی تربیت کروں گا، تو گاؤں والے تانا دیں گے، سماج والے تانا دیں گے، محلے والے تانا دیں گے۔ پھر باپ کیا کرتا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ آزادی مانگنے والی عورتوں سنو، تمہیں تو دنیا کے اندر جینے کا بھی کوئی حق اور ادھیکار نہیں تھا۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ اسلام نے ہماری آزادی کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اور لوگوں، امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اور وہ باپ اپنی بیٹی کو اگر زندہ زمین کے اندر گاڑنا چاہتا، اگر وہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کرنا چاہتا تو کیا کرتا؟ سب سے پہلے ایک جنگل میں چلا جاتا۔ سنیے اس واقعہ کو، امام بغوی فرماتے ہیں کہ ایک باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی لڑکی پیدا ہو گئی، باپ جنگل میں گیا۔ اس واقعہ کو سنیے،
کہ کس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کرتا تھا۔ جنگل میں گیا، جنگل میں جانے کے بعد ایک گڈھا تیار کیا، گڈھا کھودا، خندق کھودا، اور کھودنے کے بعد گھر میں آیا، اور گھر میں آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے میری بیوی، اے میری بیوی، جاؤ جلدی جاؤ اور بیٹی کو نہلاؤ، بیٹی کو غسل دو، اور گھر میں جو اچھا لباس وہ کپڑا بیٹی کو پہنا دو۔ بی بی پوچھتی شوہر کیا بات ہے، شوہر کیا بات ہے، آج آپ اچانک بیٹی کو غسل دینے کی یا پھر بیٹی کو نہلانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ شوہر کہتا بی بی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹی کو لے جاؤ، صحیح طریقے سے نہلا دو، اور گھر میں جو اچھا لباس ہو وہ لباس بیٹی کو پہنا دو، اس لیے کہ آج میں اپنی بیٹی کو اس کے دادا دادی سے ملانے کے لیے لے کر جاؤں گا، دادا دادی سے ملانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ بی بی جلد بازی میں بیٹی کو بلاتی ہے، غسل دیتی ہے، بیٹی معصوم ہے، 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، 6 سال کی ہے، بیٹی کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہلایا جا رہا ہے۔ بیٹی ماں سے پوچھتی ہے امی جان آپ مجھے کیوں نہلا رہی ہیں، امی جان کیا بات ہے، آج آپ مجھے کیوں نہلا رہی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی خوش ہو جا، اس لیے کہ آج تیرا ابو تیرا باپ تجھے تیرے نانا نانی سے ملانے کے لیے لے کر جائے گا۔ بیٹی خوشی کے مارے اچھل پڑتی ہے۔ بیٹی باپ سے کہتی ہے ابو جان چلیے چلیے جلدی چلیے، میرے بھائیوں 4 سال کی بیٹی 5 سال کی بیٹی کو علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، بیٹی نہیں جانتی ہے کہ آج اس کا باپ اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا، اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا، بیٹی کو معلوم نہیں ہے۔ بیٹی باپ سے کہتی ہے ابو جان چلیے جلدی مجھے لے کر چلیے۔ اس کے بعد باپ بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے، جانے لگتا ہے، اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر باپ نے اپنی بیٹی کو گاڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، یا گاڑنے کے لیے گڈھا تیار کیا تھا، خندق تیار کیا تھا۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد باپ کیا کرتا ہے، بیٹی سے کہتا ہے بیٹی ذرا گڈھے کی طرف دیکھو۔ اب وہ بیٹی 5 سال کی 6 سال کی بیٹی گڈھے کی طرف دیکھنے کے لیے نظر جھکاتی، سر کو جھکاتی۔ باپ کیا کرتا، پیچھے سے بیٹی کو دھکا دیتے گڈھا کے اندر پھینک دیتا۔ بیٹی سمجھ جاتی کہ آج میرا باپ مجھے زندہ زمین کے اندر گاڑ دے گا، زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا میرے بھائی۔ بیٹی سمجھ جاتی ہے، بیٹی چیختی ہے، بیٹی چلاتی ہے، بیٹی روتی ہے، بلبلاتی ہے، ابو جان آپ مجھے چھوڑ دیجئے، ابو جان آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں، ابو جان آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ لیکن باپ کو کوئی پرواہ نہیں میرے بھائیوں، باپ کے اندر کوئی احساس نہیں۔ باپ اپنی بیٹی کو اس طرح زمین کے اندر گاڑ دیتا۔ آزادی کی بات کرنے والی میری ماں اور بہنیں سنو کہ آج سے 1400 سال پہلے تمہیں کس طرح زمین کے اندر گاڑا جاتا تھا، کس طرح تمہیں دفنایا جاتا تھا۔ اسلام نے تمہیں وہ مقام دیا، اسلام نے تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کا حق اور زندہ رہنے کا ادھیکار دیا۔ کیا کہا اسلام نے؟ 1400 سال پہلے اسلام نے یہ نعرہ لگایا، آج ہے نام نہیں لوں گا، ایسے بھی حالات صحیح نہیں ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھ جائیے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، میں مودی جی کی بات کر رہا ہوں، میں نام تھوڑی نہ لیا، سمجھ جائیے آپ۔ کیا کہا تھا؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ان کے ماننے والے لوگ جس کو ہم نے دنیا والے اندھ بھکت کے نام سے جانتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے اندھ بھکت، کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو ادھیکار دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ تو ہم نے لگایا، لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں سنو، تمہارا باپ اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو باپ مانتے ہیں، تمہارا باپ 2014 کے بعد نعرہ لگایا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اسلام نے 1400 سال پہلے نعرہ لگایا۔ 1400 سال پہلے کیا نعرہ لگایا؟ جب بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑا جاتا تھا، میرے ماں اور بہنیں آپ بھی سنیے، تب اسلام نے نعرہ لگایا، کیا کہا؟ اے لوگو، بیٹی کو گاڑنے والوں، بیٹی کو دفن کرنے والوں، بیٹی کو قتل کرنے والوں سنو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بیٹی کے قتل کرنے والے باپ سنو،
اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اگر تم اپنی بیٹی کو قتل کرو گے، اگر تم اپنی بیٹی کو دفن کرو گے، یاد رکھو کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن تم سے آج کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کس جرم کے بنا پر اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا۔